میں نے آپ کا دھیان کہیں اور ہے میرے خیال میں نے پوچھنا تھا. جی سر. نہیں میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ہم یہ تحقیق وغیرہ کرتے ہیں ابوبکر پر، عمر پر، عثمان پر، عائشہ پر، اگر یہ ٹھیک انسان نکل آئے، یہ سچے صحابی نکل آئے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو پر آپ اس وقت چینج کر لینا نا بھائی. جب حق پتہ چل جائے نا، ہمیشہ حق کی اتباع کرنی ہوتی ہے. اگر پتہ چل جائے کہ ایک آدمی صحیح آدمی، پہلے آپ کا گمان غلط تھا، وہ صحیح آدمی نکلا ہے، تو پھر ماننا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے مصادر ہم نے سب دیکھے ہیں. آپ یہاں پہ علماء جو آتے ہیں نا، وہ پوری کوشش آج سے نہیں، وہ کئی سو سالوں سے شیعوں کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور آج جو مناظرے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ایسے وہ اپنی تحقیق فل کر کے آ جاتے ہیں، تیاری فل کر کے آ جاتے ہیں. اسی لیے تو یہ راشد رضوی صاحب ادھر نہیں آتے، حنیف قریشی صاحب ادھر نہیں آتے، ان کے اکابر ادھر نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ جس احتمال کا ذکر کر رہے ہیں نا، اگر یہ احتمال ممکن ہوتا تو وہ ابھی تک ان باتوں کو کتابوں کے دل سے نکال کے سامنے لا کے لگا دیتے. وہ اسی لیے تو آتے نہیں نا سامنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آئیں گے تو مزید بے عزتی ہوگی. یہ خیریت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بات ہی نہ ہو جائے اس مسئلے پر. اور جو علماء ادھر آتے ہیں وہ بھی فل ریسرچ کے ساتھ آتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے. جیسے کوئی کہہ دے اگر قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ شیطان ایک بہت ہی اصل خدا تو شیطان ہے، آپ کا جو اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اور ہے، وہ برا ذات ہے، بری ذات ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ اپنے جگہ چینج نہیں کر سکتے. بالکل. اور ایک اور سوال کرنا تھا آپ سے. میں مانتا ہوں کہ انہوں نے غلطیاں کی تھی، ابوبکر نے بھی کی تھی، بی بی زہرا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر ہم آپ لوگ تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ وہ غلطی ایسی ہے نا، وہ غلطی ایسی ہے نا، غلطی ایسی ہے کہ آپ جب امام نہیں ہے تو آپ کو امام بننے کی اجازت کس نے دی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو امام بنایا ہے تو اگر آپ اسی رسول کو مانتے ہیں تو آپ کیوں امام بنے نا؟ یہ دین میں بدعت ہے. دین میں اس سے بڑا بدعت کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو اور بھی جو غلطیاں، ہر غلطی کفر نہیں ہوتی. ابھی ہم اور آپ گفتگو کرتا ہے نا، میں نے آپ کو ایک غلط بات کہہ دی، کفر توڑی ہے بھائی، غلط بات کیا، وہ کفر کافر تو نہیں بنتا نا اس سے. لیکن بعض غلطیاں کفر ہوتی ہیں، بعض غلطیاں بہت عظیم ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ بڑے مسائل میں نا جب انسان ڈیل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب انسان ڈیل کرتا ہے قرآن مجید سے، جب انسان ڈیل کرتا ہے عالم اسلام کے پورے مستقبل سے، مسلمین کے مقدرات سے، تو اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، کہ وہ چھوٹی غلطی ہو گئی چلو معاف کیا، اس طرح نہیں ہوتی. اس میں غلطی جو ہے بہت عظیم ہوتی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اس کو نظر انداز کریں اور خود اپنے سے وہی میں حکومت میں سنبھالتا ہوں، حالانکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی سے سب فرقے بنتے ہیں، اسی سے سب گمراہیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی سے امت میں ظلم، ستم اور جتنے خون بہائے گئے وہ سب، اس کا اساس اسی سے شروع ہوتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے بھائی. ایک اور سوال کرنا تھا. جی سر پوچھیں. یہ جو بنو ہاشم ہے اور بنو امیہ ہے، یہ پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے؟ جی ہاں، ان میں مخالفت تھی. جی مخالفت تھی. جی سر. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بالا تر تھے، انہوں نے کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے دشمنی یا دوستی نہیں کیا کہ اب بنی امیہ جو ہے ان کا میرے خاندان سے، یعنی مجھ سے پہلے دشمنی ہے تو میں ان کو پیچھے ہٹا دیتا ہوں. اس طرح نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو محبت سے، الفت سے، نہایتی رحمت کے ساتھ، رحمت للعالمین، اخلاق کے ساتھ دعوت دی حق کی. وہ سامنے والے وہ کہتے ہیں یہ بنی ہاشم کا آدمی ہے نا، ہم اس کی دعوت کو کیوں مانیں؟ وہ تھے جو دشمنی کر رہے تھے اور آخر تک دشمنی کرتے رہے کہ بھائی ہم کیسے برداشت کریں کہ یہ خاندان جو ہمارا روایتی طور پہ ہمارا دشمن چلتا آ رہا ہے، ہم ان کی برتری کو کیسے برداشت کریں اپنے پر. حالانکہ یہ برتری اللہ نے ان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی ہاشم میں رکھی ہے، خلافت امامت بنی ہاشم میں رکھی، بنی امیہ میں نہیں رکھی ہے. بنی ہاشم کا تو اس میں قصور نہیں ہے، تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے. اب حسادت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور پھر اپنے ان کا جو اپنا ان کے خاندان کا جو پیار تھا بتوں سے،
کہ وہ مثلا آج کے زمانے میں دیکھیں نا، جو متعصب ٹائپ کے ہندو ہوتے ہیں اپنے بتوں سے وہ بہت پیار کرتے ہیں. آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ بت خدا نہیں ہے، یا ان کے بت کو توڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ راضی تو نہیں ہوں گے، قانے تو نہیں ہوں گے وہ. آپ اگر زبردستی ان کے بت کو توڑ بھی دیں تو دل میں تو ان کی دشمنی آپ کے ساتھ تو فل تو رہے گی. تو اس طرح عرب میں یہ بنی امیہ جو تھے یہ سکٹر بت پرست ہیں، اور آخر تک اپنی بتوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیا تھا، فتح مکہ ایک زبردستی آپریشن تھا. وہ لوگ وہ لڑ نہیں سکتے تھے نا مکے والے اب ان میں لڑنے کی گنجائش، وہ لڑتے بھی سب قتل ہو جاتے. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے لڑے نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے آئے، انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کاندھے پر رکھا ہے، وہ سب بتیں توڑ دی ہیں. اب وہ جو یہ بتیں توڑی گئی ہیں، انہوں نے یہ تو خوش تو نہیں تھے کہ ان کی بتیں توڑی جائیں. وہ قتل ہو جاتے اگر بتوں کا دفاع کرتے. اسی لیے انہوں نے وہاں پہ کوئی مزاحمت نہیں کی ہے. جب تک مزاحمت کر سکتے تھے وہ مزاحمت کرتے رہے، لیکن ان کے دلوں میں بتوں سے محبت تو رہی آخر تک. یہ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے آج آپ جائیں نا ہندوستان کے سب سے بڑے بتخانے میں جائیں، اگر کوئی مسلمان فاتح جاتا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے بتخانے میں، اس کے بتوں کو توڑ دیتا ہے وہ ہندوؤں کی کیا حالت ہوگی نا. ان کے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ اپنی موت پسند کریں گے، وہ اپنے بتوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیں گے. تو یہی حال بنی امیہ کے ساتھ ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا. تو ان کے دل میں جو بغض بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بنی ہاشم کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اس نے کب اپنا آئینہ دکھایا؟ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، اس وقت انہوں نے کچھ دشمنی دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے بعد. اور اس کے بعد جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت ملی ہے اور معاویہ نے وہ جھوٹا جو ہے پروپیگنڈا شروع کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، وہ سب ایک پروپیگنڈا تھا. اصل دشمنی تھی اہل بیت علیہ السلام سے. اور پھر حکومت معاویہ، جب معاویہ کو حکومت ملی ہے، اس نے 20 سال امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد حکومت کی، سنہ 40 سے سنہ 60 تک. اور ہر جگہ پر منابر پر امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی جاتی تھی اور اس کے چاہنے والوں کو قتل کیا جاتا تھا. اور پھر سنہ 61 میں جب یزید کو حکومت ملی تو واقعہ کربلا پیش آئے. اور پھر بنی مروان آخر تک، بنی امیہ کے وہ ایک شاخ ہے بنی مروان، حکومت جو ہے یزید کے بعد بنی امیہ سے کٹ کے بنی امیہ کی شاخ سے ابو سفیان کی جو اولاد ہے اس کی شاخ سے الگ ہو گئی اور بنی مروان کی شاخ میں چلی گئی، عثمان کے خاندان میں. کیونکہ مروان جو ہے وہ عثمان کے چچا کا بیٹا، تو واپس عثمان کے خاندان میں چلا گیا. تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی، اور ان کو گالی دینا، اور ان کو شیعوں کو قتل کرنا، اور ممبروں پہ لعن طعن کرا دینا، اور احادیث نقل کرا دینا ان کی تنقیص میں، اور ان کی دشمنوں کی شان میں احادیث بنوا دینا. جی سر، مزید کوئی سوال نہیں؟